آج کل بچہ یہی سمجھتا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں ڈالرز ختم ہو گئے ہیں اور معیشت کی حالت بہت خراب ہے تو شاید پاکستان ایز اے کنٹری ڈیفالٹ کر جائے گا۔ کہنے کو اس بات میں کافی صداقت ہے کیونکہ ہمارے دادا نے بھی یہی بات سنی کہ پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، ہمارے والد صاحب نے بھی یہی بات سنی پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اور آج ہم بھی یہی بات سن رہے ہیں کہ پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بچے بھی شاید یہی بات سنیں گے کہ پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، لیکن اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کسی حد تک، اور مجھے یقین بھی ہے کہ پاکستان فی الحال ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کبھی نہیں کرے گا۔ ہماری رولنگ ایلیٹ اس بات کو انشور کر رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، کیونکہ جس طرح کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ٹیررزم اور دوسری قسم کی پریشانیاں ہمارے ساتھ ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم آج نہیں تو کبھی ڈیفالٹ ضرور کریں گے۔ سب سے پہلے جلدی سے ڈیفالٹ کو یہاں سمجھ لیتے ہیں۔ ڈیفالٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کے پاس اتنی فورن کرنسی نہ ہو کہ وہ جس نے وہ قرضہ لیا ہے وہ اس کو واپس کر سکے۔ کوئی بھی کنٹری فورن کرنسی جنریٹ کرتی ہے تو وہ 2 یا 3 آپشن ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ جنریٹ کرتی ہے۔ نمبر 1 اپنی ایکسپورٹس بڑھا کر، نمبر 2 جو اس کنٹری کے اوورسیز ریزیڈنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی، وہ جب اپنے کنٹری میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں تو اس سے بھی فورن ریزروز بڑھتے ہیں، اور نمبر 3 کہ اس کنٹری کے کوئی ایسٹس ہوں جس کو بیچ کر فورن ریزروز حاصل کیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مزید آپشنز ہیں، یا کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے، یا کوئی بڑی کمپنی باہر کی یا کوئی کنٹری ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہے، اس سے بھی آپ کی کنٹری میں فورن ریزروز بڑھیں گے۔ یہ فورن ریزروز بڑھنے کی صورت میں آپ کی کنٹری کی مارکنگ اسٹیبل اور آپ کے اندر لون واپس کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پچھلے 20 یا 25 سال سے پاکستان اکنامک ڈیفالٹ کی سچویشن سے ہی گزرتا رہتا ہے جب بھی کوئی حکومت آتی ہے یا جاتی ہے۔ سادہ لفظ میں کہیں تو یہ جو حکمران ہیں ہمارے، ان کی نالائکی اور عیاشی کی ایک داستان ہے، لیکن اس کے باوجود میرا دل اس بات پر امید رکھتا ہے کہ پاکستان اس بار بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ حالانکہ ڈالر 300 تک جانے کی آواز ہے، پیٹرول غائب ہونے کی آواز ہے، بٹ پھر بھی مجھے امید ہے کہ پاکستان کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لے گا۔ یہ بات کہنے کی چند وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ جس سے بھی ادھار لیتا ہے وہ اس کی ہر بات مان لیتا ہے اور اس کے آگے جھک جاتا ہے، بلکہ یہ کہیں لیٹ ہی جاتا ہے، یعنی کہ جب ہمیں لون ری اسٹرکچر یا ڈیٹس کو ری اسٹرکچر کروانا ہوتا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی صورت نکال ہی لیتے ہیں۔ نمبر 2 پاکستان کی پاپولیشن ینگ ہے۔ ہاں، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ہمارے لون ری اسٹرکچر یا ڈیفالٹ کے رسک کو کم کرنے میں کیسے مدد ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ پاپولیشن ہے جو کام کرنا سٹارٹ کرے گی اور کچھ نہ کچھ پروڈکٹیوٹی یا کچھ پروڈیوس کرے گی اور اکانومی میں اپنا پارٹ پلے کرے گی۔ جہاں یہ پاپولیشن آج سر کا درد لگتی ہے، فیوچر میں یہ پاپولیشن ضرور پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پاپولیشن کی ہیومن ریسورس پہ پاکستانی گورنمنٹ اچھا پیسہ خرچ کرے۔ اور تیسرا، پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ہے۔ کیونکہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے تو یہاں پہ بہت اپرچونٹیز ہیں ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کی، لیکن یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہونا ہے۔ جی ہاں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے مراد کہ ہر گورنمنٹ کو اس کا پراپر ٹائم دینا ہے۔ یہاں پہ ایک گورنمنٹ آتی نہیں کہ دوسری گورنمنٹ اس کو نکالنے کے لیے پے در پہ ہوتی ہے، اور رہی صحیح کسر اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور دوسرے ادارے یعنی کہ بیوروکریسی وغیرہ نکال دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو عوام نے فائنینشیل اور اکنامک ڈیسیژنز لینے کا اختیار نہیں دیا، وہ کیوں ایسے ڈیسیژنز لیتے ہیں ملک کے لیے اپنی بہتر سوچ کی خاطر؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ بہتر نہ ہو، پھر سونے پہ سہاگا ہمارے پاس ٹیررزم یعنی کہ دہشت گردی کا ایک ناسور ابھی تک زندہ ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، لیکن ہمارے یہاں وہی بم دھماکے ہر 5 سال بعد واپس آ جاتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اگلے مہینے کھانے کے، پیٹرول کے اور مختلف اشیاء خوردنوش کے امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن کشمیر، فلسطین، عراق، صومالیہ، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ہم پاکستانیوں کو جہاد کرنا ہے اور وہاں پہ ان کا حق ان لوگوں کو دلوانا ہے۔ یہ ہمارے رولنگ ایلیٹ کی کیسی نالائکیاں اور عیاشیاں ہیں۔ کیا ان کو اتنی عقل نہیں کہ دنیا کسی ننگے اور بھوکے کی بات نہیں سنتی؟ جب ہم اس قابل نہیں کہ ہم اپنے لیے یہ سب چیزیں افورڈ کر سکیں تو کیا وہ ہماری بات سنے گی؟ ہاں، ہمارے پاس ایٹم بم ضرور ہے، تو کیا اس ایٹم بم کے ذریعے ہم دنیا سے اپنی ہر بات منا لیں گے؟
اس کا جواب سمپل نو ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ آخر میں مجھے اتنی امید تو ضرور ہے کہ پاکستان شاید ابھی آنے والے چند مہینوں میں ضرور ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن اگر حالات ہمارے یہی رہے اور ہم نے اپنی چیزوں کو نہیں سدھارا تو شاید فیوچر میں یقیناً پاکستان نازک صورتحال سے گزر نہیں رہا ہوگا، نازک صورتحال میں گر جائے گا۔